اسٹیبلشمنٹ کی پالتو کتی سفینہ لندن کی سڑکوں پر ذلیل ہونے کی نوکری کرتے ہوئے ویسے اس کی زبان سے اندازہ ہوتا ہے اس کے والدین بھی کس قدر گھٹیا ہوں گے۔ ویڈیو دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ موصوفہ کس طرح بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور پبلک کے سامنے ان کی ہذیانی کیفیت صاف عیاں ہے۔ عوام نے بھی انہیں وہ عزت بخشی ہے کہ جس کی وہ حقدار تھیں۔ سچ بات ہے، جب ضمیر بک جائے اور صرف ایک ایجنڈے کو لے کر سڑکوں پر نکلنا پڑے تو پھر لندن ہو یا کوئی اور شہر، تماشا تو بنتا ہی ہے۔ اور جہاں تک بات ان کی تربیت کی ہے تو بھئی ایسی بے شرمی اور بے باکی عام گھرانوں میں کہاں سکھائی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک خاص قسم کا خاندانی پس منظر اور پالتو پن درکار ہوتا ہے جو ان کی زبان اور حرکات سے صاف چھلک رہا ہے۔ عوام نے وہاں کھڑے ہو کر ان کے سارے فرائض منصبی کی ہوا نکال دی اور بتا دیا کہ بقاؤ مال کی اوقات سڑک پر کیا ہوتی ہے۔ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات ایک ایسے موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہر گزرتا دن نئے سوالات اور نئی بحث کو جنم دے رہا ہے۔ ایک طرف عوام مہنگائی، بے روزگاری، بجلی اور گیس کے بڑھتے ہوئے بلوں اور کمزور ہوتی معیشت سے پریشان ہیں، جبکہ دوسری طرف سیاسی میدان میں ایسے موضوعات سامنے لائے جا رہے ہیں جو عوامی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں۔ سیاسی ناقدین کا کہنا ہے کہ جب بھی حکومتوں کو عوامی دباؤ یا سخت سوالات کا سامنا ہوتا ہے تو اکثر نئی سیاسی بحثیں جنم لیتی ہیں جن سے اصل مسائل وقتی طور پر پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں نئے صوبوں کے قیام کی بحث نے بھی یہی سوال پیدا کیا ہے کہ کیا یہ واقعی ایک سنجیدہ آئینی ضرورت ہے یا پھر موجودہ سیاسی ماحول میں ایک نئی بحث چھیڑنے کی کوشش۔ یہی سوال اس وقت سیاسی حلقوں میں مسلسل زیر بحث ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بحث کے ساتھ ساتھ حکومتی اتحاد کے اندر سے بھی مختلف آوازیں سنائی دینے لگی ہیں۔ بعض وزراء اور سیاسی رہنما کھلے عام انتظامی کمزوریوں، پالیسیوں اور فیصلوں پر سوال اٹھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ صورتحال اس تاثر کو مضبوط کرتی ہے کہ اختلاف صرف اپوزیشن تک محدود نہیں بلکہ حکومتی صفوں کے اندر بھی بے چین یہ موجود ہے۔ تاہم سوال یہ ہے کہ اگر نظام کے اندر بیٹھے لوگ بھی خامیوں کو محسوس کر رہے ہیں تو پھر اصلاحات کیوں نظر نہیں آ رہی؟ سیاسی مبصرین کے مطابق اس کی ایک بڑی وجہ طاقت کا موجودہ توازن، سیاسی مفادات اور وہ پیچیدہ حالات ہیں جن میں کوئی بھی فریق ایسا قدم اٹھانے سے گریز کرتا ہے جو اس کی اپنی سیاسی پوزیشن کو کمزور کر دے۔ لیکن کہانی صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ آزاد کشمیر کے انتخابی عمل نے بھی کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات کے دوران مختلف علاقوں سے کشیدگی، جھڑپوں، فائرنگ اور بے ضابطگیوں کے الزامات سامنے آئے۔ اگرچہ متعلقہ ادارے اپنے اپنے موقف پیش کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن جماعتوں اور بعض امیدواروں نے انتخابی عمل پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ خاص طور پر پونچھ جیسے حساس علاقوں میں پیدا ہونے والی صورتحال نے یہ تاثر پیدا کیا کہ انتخابی عمل صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ امن و امان کو برقرار رکھنا بھی ایک بڑا امتحان بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابی شفافیت پر ایک مرتبہ پھر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ اگر ہر انتخاب کے بعد نتائج سے زیادہ تنازعات زیر بحث آئیں تو عوام کا اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ جمہوریت صرف ووٹ ڈالنے کا نام نہیں بلکہ یہ اس یقین کا نام بھی ہے کہ ہر ووٹ کی قدر کی جائے گی اور ہر امیدوار کو برابر کا موقع ملے گا۔ جب سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزامات لگائیں، کارکنوں میں تصادم ہو اور نتائج مسلسل متنازع بنتے رہیں تو اس کا اثر صرف ایک انتخاب تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے سیاسی نظام پر عوام کے اعتماد کو متاثر کرتا ہے۔ اسی دوران سابق وزیر اعظم عمران خان کی قید اور ان سے متعلق مختلف بین الاقوامی رپورٹس نے بھی سیاسی ماحول کو مزید گرم کر دیا ہے۔ چند غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں پس پردہ رابطوں اور ممکنہ سیاسی پیش رفت کا ذکر کیا گیا، تاہم ان دعووں کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ اس کے باوجود ان خبروں نے ایک نئی بحث ضرور چھیڑ دی ہے کہ کیا موجودہ سیاسی تعطل کسی مفاہمت کی طرف بڑھ رہا ہے یا پھر یہ صرف قیاس آرائیاں ہیں۔ سیاسی تجزیہ کاروں کی رائے اس معاملے پر مختلف ہے لیکن زیادہ تر اس بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں کہ موجودہ تعطل زیادہ عرصہ برقرار رہنا ملک کے لیے سیاسی اور معاشی دونوں لحاظ سے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم پہلو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کسی قسم کی مفاہمت یا مذاکرات ہوتے بھی ہیں تو کیا وہ بنیادی سیاسی اختلافات ختم کر سکیں گے؟ پاکستان کی حالیہ سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عارضی سمجھوتے وقتی سکون تو دے سکتے ہیں لیکن اگر ان کے پیچھے آئینی اتفاق، شفاف انتخابی عمل
اور تمام سیاسی قوتوں کی شمولیت نہ ہو تو ایسے انتظامات زیادہ دیر قائم نہیں رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نئی خبر کے ساتھ امید بھی پیدا ہوتی ہے اور شکوک و شبہات بھی۔ دوسری طرف بڑی سیاسی جماعتوں کے اندرونی اختلافات بھی اب پہلے سے زیادہ نمایاں ہوتے جا رہے ہیں۔ مختلف شہروں میں دھڑے بندی، تنظیمی اختلافات اور کارکنوں کے درمیان تنازعات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اعتماد کا بحران موجود ہے۔ جب ایک جماعت اپنے اندرونی مسائل حل نہ کر سکے تو اس کے لیے قومی سطح پر مؤثر قیادت فراہم کرنا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی استحکام صرف حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات سے نہیں بلکہ خود سیاسی جماعتوں کی اندرونی جمہوریت سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ان تمام حالات کے ساتھ ساتھ عالمی منظرنامہ بھی تیزی سے بدل رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بلتی سفارتی حکمت عملیاں، بڑی طاقتوں کے درمیان نئے رابطے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوششیں اس حقیقت کی یاد دہانی کراتی ہیں کہ دنیا اب مسلسل محاذ آرائی کے بجائے معاشی استحکام اور سفارتی حل کو زیادہ اہمیت دے رہی ہے۔ ایسے ماحول میں پاکستان کے لیے بھی اندرونی سیاسی استحکام پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ عالمی سرمایہ کاری، معاشی بحالی اور خارجہ تعلقات کا دار و مدار بڑی حد تک داخلی استحکام پر ہوتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ معاشی مسائل اور سیاسی بے یقینی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے۔ جب سرمایہ کار غیر یقینی صورتحال دیکھتے ہیں تو سرمایہ کاری سست پڑ جاتی ہے، کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں اور اس کا براہ راست اثر عام شہری پر پڑتا ہے۔ دوسری طرف جب عوام معاشی دباؤ کا شکار ہوں تو سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاسی استحکام اور معاشی بحالی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں۔ اب ملک ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے جہاں ہر سیاسی فیصلہ معمول سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت کے اقدامات، اپوزیشن کی حکمت عملی، عدالتی پیش رفت، انتخابی عمل اور معاشی فیصلے آنے والے مہینوں کی سمت متعین کریں گے۔ اگر سیاسی قوتیں محاذ آرائی کے بجائے آئینی اور جمہوری راستے پر آگے بڑھنے میں کامیاب ہوتی ہیں تو صورتحال میں بہتری کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اگر موجودہ کشیدگی اسی طرح برقرار رہی تو سیاسی بے یقینی مزید گہری ہو سکتی ہے، جس کے اثرات معیشت، سرمایہ کاری اور عوامی اعتماد پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ آخرکار اصل سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کی سیاست ایک بار پھر وقتی سیاسی چالوں اور مختصر مدتی مفادات کے گرد گھومتی رہے گی، یا اس بار تمام فریق ایسے فیصلے کریں گے جو ملک کو ایک پائیدار سیاسی استحکام کی طرف لے جائیں۔ آنے والے چند ماہ صرف حکومت یا اپوزیشن ہی نہیں بلکہ پورے سیاسی نظام کے لیے ایک امتحان ثابت ہو سکتے ہیں۔ جو فیصلے آج کیے جائیں گے ان کے اثرات آنے والے کئی برسوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ موجودہ سیاسی منظرنامہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ حساس، پیچیدہ اور فیصلہ کن دکھائی دیتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں۔ ٹک ٹاک، ٹک ٹاک، آپ کی اڑتی گنتی شروع ہو چکی ہے۔